بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت بھی پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد تو ایک ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ڈاک خانہ ہے، پوسٹ آفس کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ تمام احکامات جو اسلام آباد کو، وزیر اعظم آفس کو، وزیر اعظم ہاؤس کو اور ان کی کابینہ کو جو مل رہے ہیں وہ یا تو واشنگٹن سے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ لندن سے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جو پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر سامنے آئی ہے۔ 3 خبریں میں آپ کے ساتھ مختلف کیپٹل سے شیئر کروں گا۔ ایک واشنگٹن میں تصویر بن رہی ہے، ایک لندن میں سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں۔ بلاول بھٹو ابھی تک وہیں پہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنا دورہ مکمل کر کے پہنچ چکے ہیں لندن، اور لندن سے پہنچیں گے اسلام آباد، اور ان کے ساتھ ایک اہم ترین ملک کی شخصیت بھی ہوں گے۔ ان کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں ہمیں جناب باجوہ صاحب ہمیں کیا کیا بتاتے رہے، کیا کیا بریف کرتے رہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جتنا بھی ہو سکے گا وہ آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، وہ کوئی آف دا ریکارڈ بات اب نہیں رہی۔ بہت ساری چیزیں اس میں سے رپورٹ بھی ہو چکی ہیں۔ تو جنرل صاحب بلاتے تھے میڈیا پرسنس کو، اینکر پرسنس کو، اور ان کے ساتھ کیا گفتگو کرتے تھے، خاص طور پہ اس شخصیت کے بارے میں جو اسلام آباد پہنچنے والی ہے، یعنی اسحاق ڈار صاحب۔ ویسے تو بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو اس وقت کوئی مجبوری تھی یا اس وقت کوئی بہت بڑی مجبوری ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی مجبوری نہیں تھی، کیونکہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، اور اس میں کتنی صداقت ہے، اور اس میں کتنا درد ہے۔ اور واقعتاً تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہمیں غلط بتایا جاتا تھا، غلط نہیں بتایا جاتا تھا، صحیح بتایا جاتا تھا۔ لیکن اب یہی ہم سوچتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا گیا، شہباز شریف صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، سب کے بارے میں بتایا گیا، اور جو کچھ بتایا گیا وہ حقیقت کے قریب تر تھا، اور اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی ہوتے تھے، کافی کچھ ہوتا تھا۔ اور پھر اس میں جو سیکورٹی رسک کا عنصر ہے وہ بھی شامل تھا۔ اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ چیزیں فیک تھیں، یا ہمیں الو بنایا جا رہا تھا، یا ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی اتنی جلدی الو بنتا ہے، نہ ہی اتنی جلدی کوئی بیوقوف بنتا ہے، بلکہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ سارے جتنے بھی اینکر پرسنز اور جرنلسٹ ملتے تھے اس بریفنگ میں ہوتے تھے، اور کوشچن آنسر کے سیشن میں ہوتے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا تھا۔ بہت سمجھدار، سنجیدہ لوگ تھے، اور کافی تجربہ کار لوگ تھے جن کے بال بھی سفید ہو گئے اسی دشت میں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ساری کی ساری مجبوریاں جو ہیں، اب ایسی کون سی بڑی مجبوری ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ سب اتنے کڑوے گھونٹ مسلسل پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، اور کوئی بہتری بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں، کوئی نہ ملک کی معیشت بہتر ہوئی، نہ سیاسی صورتحال بہتر ہوئی، نہ انسانی حقوق بہتر ہوئے، نہ شہری آزادیاں بہتر ہوئیں، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا۔ تو پھر آخر ایسی بڑی مجبوری کیا ہے؟ اور اب تو کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں جی یہ آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں آج سے کچھ دن پہلے ایک وزیر خزانہ سابق شوکت ترین صاحب اور موجودہ صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا، ان کی ایک گفتگو ریکارڈ کر لی گئی، اور وہ گفتگو صرف اتنا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے اس میں خیبر پختونخوا بطور صوبہ وہ اپنا انپٹ دے اور بتائے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شوکت ترین صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ اور موجودہ صوبائی وزیر خزانہ کی گفتگو تھی، وہ لیک ہو گئی۔ وہ لیک ہونے کے بعد ایک اتنا بڑا اس کو توہین، اس کو کیا کہنا چاہیے، غداری کا مقدمہ، اس پہ غداری کا مقدمہ درج کرنے کی بات کی کہ یہ پاکستان سے غداری کی ہے ان وزیروں نے، اور اس پہ نہ صرف غداری کا مقدمہ بلکہ توہین آئی ایم ایف کا مقدمہ درج کرنے کی بات کی گئی۔ اور پھر وہاں پہ سلسلہ، حالانکہ تنقید بہت ہوئی، لیکن سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو نوٹس ملا، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، اور وہ ایف آئی اے میں گئے، انہوں نے پیشی بھگتی، اور اس سوالوں کے جواب دیے،
اس کے بعد FIA نے کہا کہ یہ جوابات تسلی بخش نہیں ہیں۔ یہ ہے اس وقت اداروں کا غلط استعمال، اور ظاہر ہے ان اداروں کو وہ کہہ رہا ہے تو وہ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی گفتگو تھی۔ اب آتے ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت 8 GB 8 GB جو ہے وہ دستیاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے وزیر اعظم ہاؤس کی اور وزیر اعظم آفس کی، اور یہ گفتگو ریکارڈ کیسے ہوئی، کس نے کی، اور یہ پھر مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہیکرز کے ہتھے چڑھ گئی، ہیکرز کے ہتھے کیسے لگی، اور وہ گفتگو کے لیے انٹرنیٹ پہ اشتہار موجود ہے کہ جناب یہ ہم سے لیں $3.4 ملین اس کی قیمت لگ چکی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ٹکڑوں کی صورت میں آنا شروع ہو گئی، اور اب تک صرف 5-6 پیس آئے ہیں۔ باقی یہ گفتگو جو ہے یہ 8 GB کی ہے، 100 گھنٹے کی کہتے ہیں جی ریکارڈنگ ہے۔ 100 گھنٹے کی نہ ہو جی، 24 گھنٹے کی ہو، 20 گھنٹے کی ہو، 1 گھنٹے کی بہت ہوتی ہے۔ اور وزیر اعظم آفس اگر محفوظ نہیں، وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں، اور وہاں پہ وہ گفتگو کے کانٹینٹ پہ تو آپ بعد میں جائیں گے، کیونکہ گفتگو کا کانٹینٹ جو ہے وہ از خود ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑا غیر آئینی جو آئین سے کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ملک سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، وہ اس کے ثبوت ہیں، اور وہ دستاویزی ثبوت جس کو کہتے ہیں۔ ان کا فورینزک کروائیں، پتہ چل جائے گا یہ اصل ہے غلط ہے۔ ابھی تک تردید نہیں ہوئی۔ مزے کی بات ہے کسی تردید کرنے کے بجائے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ یہ تو صرف 5-6 فیس آئے ہیں، پیچھے ایک پوری کی پوری ٹریل ہے، ٹریل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹرین ہے، اتنی لمبی ایک ٹریل پڑی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آئے گی اور اس کی قیمت لگوائی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے، وزیر اعظم آفس محفوظ نہیں، ایوان صدر محفوظ نہیں، تو پھر آخر جگہ کون سی محفوظ ہے؟ کیونکہ یہ تو گفتگو جو ہوئی یہ از خود ایک آئین سے انحراف، اور اب کہتے ہیں نا کہ آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 آرٹیکل 6، یہ آرٹیکل 6 یہ ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اسلام آباد کی ہے، آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے پرائم منسٹر نے اور اس کی کابینہ نے، لیکن یہ ساری کی ساری وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ، یہ سارے تابع ہیں کس کے؟ لندن میں بیٹھے ایک صاحب کے۔ وہ کوئی بھی ہیں، چھوڑ دیں ان کو، ABC، وہ کوئی بھی ہیں، لیکن لندن میں بیٹھے ہیں ایک صاحب، ایک ملک کی، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور جو جوہری طاقت ہے اس کی حکومت، اس کے امور مملکت۔ آئین کے تحت حلف کس نے اٹھایا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے۔ آئین کے تحت حلف کس نے اٹھایا ہے؟ وزراء نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، انہوں نے آرمی چیف نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، آنریبل ججز نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، انہوں نے حلف اٹھایا ہے آئین کے تابع رہ کے کام کرنے کا۔ لیکن آئین کے تابع رہ کے تو کوئی کام کیا ہونا تھا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی، چیف الیکشن کمشنر وہ بھی لندن میں بیٹھے ایک صاحب کے تابع ہیں جو کہ ایلین ہے پاکستان کے سسٹم میں۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، حکومتی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ، اس میں وہ ایلین ہے، اجنبی ہیں، ان کا کوئی وہاں پہ کردار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار ہے، اور وہ سب کچھ، وہ فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک از خود ایک غیر آئینی کام تو یہ ہے، لیکن دوسرا غیر آئینی کام ہے کہ پاکستان کی جو اہم فیصلے ہیں، یہ تو خیر فیصلے اہم نہیں تھے، یہ الگ بات ہے کہ یہ بہت ہی اہم فیصلے کہ وزیر اعظم خود فیصلے نہیں کر رہا بلکہ سمریاں بھیجی جاتی ہیں لندن میں، وہاں سے اپروول آتی ہے۔ یہ وہی کچھ ہے جیسے الطاف حسین تھا، MQM جیسے چلائی جا رہی تھی، اس کی رابطہ کمیٹی تھی، وہ ہر کھانسی بھی لینی ہوتی تھی، کھانسنا بھی ہے تو لندن، پانی پینا ہے تو لندن، حکومت کو ایک چٹھی کا جواب دینا ہے تو لندن۔ تو یہ جو کچھ MQM جس طرز پہ چلائی جا رہی تھی، اور اب اس کا کیا حشر ہوا، تو اب مسلم لیگ نواز اسی طرز پہ چلائی جا رہی ہے، اور ثبوت آ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہیں، مشیر خزانہ ہیں، وہ استعفیٰ کہاں دے رہے ہیں؟ لندن، اور نئے وزیر خزانہ کی اپوائنٹمنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ لندن، اور اس کے بعد لندن سے ہی ان کو بھیجا جا رہا ہے نئے وزیر خزانہ کو، اور نئے وزیر خزانہ ابھی تک انڈر ٹرائل ہیں، وہ ٹرائل بھی چلتا رہے گا، لیکن وہ جائیں گے، پہلے وہ
عدالت میں پیش ہوں گے، پھر وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر وزارت کا حلف اٹھایا جائے گا اور پاکستان کے فیصلے وہ کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جناب یہ بار بار ڈیلے ہو جاتا ہے، ڈیلی بیسس کی رپورٹس اور ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں وہ لندن نہیں پہنچتے، اور اس لیے وہ لندن پہنچنے چاہیے، لہٰذا یہاں سے ایک بندہ بھیجا جائے، آپ جائیں اور وزیر بنیں۔ اب یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈر اور خوف ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی رک جانی تھی، اور انہیں کہنا، وہ کہتے کہ نہیں ابھی یہ حالات خراب ہیں، پہلے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اس ٹیسٹ کو بیٹھنے دیں، اس کے بعد پھر آپ چلے جانا۔ لیکن نہیں، وہ کانفیڈنس اتنا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب جائیں گے اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہی جائیں گے اور اسی جہاز میں جائیں گے۔ ڈار صاحب آئے بھی ملک سے آئے تھے جب، وہ بھی پرائم منسٹر کا جہاز تھا، اور واپس گئے ہیں تب بھی پرائم منسٹر کا جہاز ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان، ہماری ریاست پاکستان، ہمارے مادر وطن کے ساتھ۔ تو اس طرح کی چیزیں جی بات وہیں پہ جائے گی کہ وہ جو ہمیں سب کچھ بتایا جاتا رہا، کبھی پنڈی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کہیں، اور یہ سارے لوگوں کے بارے میں یا تو آ کے بتا دیا جائے کہ وہ سارا کچھ غلط تھا اور وہ سب کچھ فیک تھا اور وہ تو ہم آپ کو استعمال کر رہے تھے، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا، یا پھر بتا دیا جائے کہ وہ سب کچھ سچ تھا، لیکن اب یہ بڑی ایک مجبوری آن پڑی ہے، بڑی افتاد آن پڑی ہے، اس لیے ہم مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، نکھر رہی ہیں، اور عوام الناس کے سامنے آ رہی ہیں، سسٹم کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یا جن لوگوں کو شیشے میں اتارا تھا اس رجیم چینج سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ عقل و شعور کے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں، اور ذرا تھوڑا سا قلب بھی تھوڑا سا فراخی اختیار کرے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، اور اپنے کیے کی غلطیوں پہ کوئی پشیمان ہو جائے، اور پاکستان کے ساتھ جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا قصور کیا ہے، پاکستان نے ایسا کیا قصور کیا ان تمام اتھارٹیز کے ساتھ جن کو پاکستان نے اقتدار دیا، اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب ان کو مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نائب مقرر ہونے کے باوجود یہاں پہ ان کے احکامات کی بجا آوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اختیار ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں، جو اختیار استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے نائبین کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا بڑی مجبوری آن پڑی کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے تو وہ اپنے علل تلل میں نہ پاکستان کی کوئی سن رہا ہے، پاکستان کی ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی قیمت کتنی لگی، کس نے دی، کیوں دی، کیا مجبوری تھی، یہ وہ سوالات ہیں جو آنے چاہیے، ورنہ پھر پاکستان بھی ماشاءاللہ سے پاکستان بھی جب اپنے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے تو پھر اس کو اپنے ہاں کسی دشمن کو، کسی میر جعفر کو، صادق کو، غدار کو، وہ اپنے ہاں قبر کی جگہ نہیں دیتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ پھر زمین تنگ ہو جاتی ہے پاکستان کی ایسے لوگوں پہ۔ اس لیے جناب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ورنہ اتنا بڑا سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بول کیوں نہیں رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔